السلام علیکم ناظرین، دی ایکسپرٹس اوپینین بائی نیوز باکس ایچ ڈی کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان عباد بیگ۔ آج جو ہماری شخصیت ہمارے اسٹوڈیو میں موجود ہے، میں بتانا چاہوں گا کہ یہ ہمارے استاد بھی ہیں، میڈیا سے ان کا تعلق ہے، اور جو پوری نیوز باکس ایچ ڈی کی ٹیم ہے وہ سب انہی کی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کوششوں اور انہی کی محنت کے بعد ہی آپ کے سامنے موجود ہے۔ جی بغیر کسی تاخیر کے آغا صدم مہدی، السلام علیکم سر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام عباد، آئی ایم ویری ہیپی ٹو سی یو آل ہیئر کہ آپ لوگ تمام لوگ اس طرح سے جو کام کر رہے ہیں اور جس طرح سے آپ لوگوں نے یہ اپنا سسٹم شروع کیا ہے، تو یہ پہلا قدم ہے آپ لوگوں کا ٹورڈز میڈیا، اینڈ آئی ایم ویری ہیپی کہ آپ لوگوں نے جو کچھ لرن کیا تھا بیفور گیٹنگ دا ڈگری، آپ لوگ اس کام کو شروع کر چکے ہیں، تو میری طرف سے مبارکباد ہو آپ لوگوں کو۔ سر بہت شکریہ سر، یہ آپ کا ہی کرم ہے ایک قسم کا کہ آپ کی محنت کے بعد ہی ہم آج جو یہاں پہ موجود ہیں اور جو کیمرے کے سامنے کام کر رہے ہیں، پریکٹیکل جرنلزم کر رہے ہیں، تو یہ آپ سب کی ہی محنت کا نتیجہ ہے۔ یقیناً ایسی بات ہے کہ استاد تو سب کو پڑھاتا ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اتنا پوٹینشیل ہوتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کر لیتے ہیں کہ ہم کون ہیں اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ نے یہ ریئلائز کیا کہ آپ لوگ یہاں پہ یہ کام شروع کرو گے تو جلد سے جلد اپنے مقام تک پہنچو گے، یا جو آپ نے ٹارگیٹ اپنے سیٹ کیے ہوئے تھے ان تک پہنچنے میں آپ کو آسانی ملے گی اس میں۔ تو ہم تو سب کو پڑھاتے ہیں، سب کو بتاتے ہیں، لیکن صرف وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس کے اندر اپنا پوٹینشیل دیتے ہیں۔ تو یہ آپ لوگوں کی جو محنت ہے یہ اس کا نتیجہ ہے، استاد تو سب کے لیے برابر ہوتا ہے۔ بالکل سر۔ اچھا، ایک میں آپ سے کوشچن کرنا چاہوں گا کہ آپ کا میڈیا کا سفر کیسا رہا؟ مطلب میں جیسے آپ تو میرے استاد ہیں، میں آپ کو جانتا ہوں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ سب کو بتائیں کہ تھیٹر، پھر ریڈیو، پھر اب یہ اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا پورا ایک ریڈیو آپ کے انڈر ہے، اپنی جرنی کے بارے میں سب کو بتائیے۔ یہ بات ایسا ہے کہ جرنی میڈیا کی اس طرف آنے کا بڑا ایکسیڈنٹلی ہے۔ ایکسیڈنٹلی اس طرح سے کہ میں کراچی میں تھا پہلی دفعہ جب میں گیا، تو وہاں پہ میں پڑھ رہا تھا ابھی، آپ نے تعارف میں میرے بتایا کہ تھیٹر، میڈیا، لیکن ایک چیز بھول گیا کہ میں فائن آرٹس سے بھی لنکڈ ہوں۔ تو فائن آرٹس کی جب میں ایجوکیشن حاصل کر رہا تھا کراچی میں، تو اس وقت میں وہاں سے ریڈیو پاکستان سے بس میں طلبہ کیا کرتا تھا، اور وہ بھی اس لیے کہ وہاں پہ ہم ایک دفعہ وزٹ کرنے گئے، تو وہاں پہ جو پروڈیوسر تھے انہوں نے کہا کہ جی آرٹ کے اوپر ہمیں ایک پروگرام چاہیے، کیا آپ وہ نریشن دے سکتے ہیں؟ سو میں نے وہاں سے اپنا آغاز کیا بس میں طلبہ کا، لیکن اس وقت بولنے پہ اتنی قدرت نہیں تھی۔ بہت ساری ایکسرسائزز تھیں انہوں نے ہمیں کرائیں، جس میں سین اور شین کی تکرار تھی، رے اور ڑے کی تکرار تھی، ساد کی تکرار تھی، سے کی تکرار تھی، اور جب آپ زبان آپ کی لڑکتی تھی بار بار، اور اس لڑکنے کے کوشش کے اندر ہم نے بہت ساری ایسی الفاظ کو سیکھنا شروع کیا جس سے ہماری جو بولنے کی ایک سپیڈ تھی اس کے اندر رے اور ڑے کا، سین اور شین کا، ساد اور سے کا یہ فرق جو ہے وہ نمایاں ہوتا چلا گیا۔ تو صفت اصغر صاحب تھے وہاں پہ، بہت اچھے ایک پروڈیوسر تھے جنہوں نے اس طرح سے ہمیں وہ ایکسرسائزز کرائیں۔ لیکن بولنا میرا خاندانی وصف ہے، اور اس میں نے اپنے خاندان سے سیکھا بولنا، کیونکہ تلفظ، اردو اور ادائیگی یہ میرا خاندانی وصف ہے، کیونکہ والد صاحب بھی ایک بہت بلا کے مقرر تھے، سید ضمیر الحسن نجفی، اور مجتہد تھے وہ اپنے دور کے۔ 93 میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر سید آغا نسیم عباس رضوی میرے بھائی بہنوئی، اور بلا کے مقرر پھر علامہ اظہر حسن زیدی صاحب، ان سے بھی میرا ننیالی رشتہ داری۔ تو وہ پورا ایک خاندانی وصف ہے کہ جہاں پہ لفظ کی توقیر ہمارے ہاں سب سے اہم ہے، اس کی ادائیگی بہت اہم ہے، اس میں پوزز بہت اہم ہیں، اور حفظ مراتب کا خیال بہت اہم ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں تھیں کہ جو خاندان سے عطا ہوئی تھیں۔ تو ریڈیو پہ جا کے اس لیے مشکل نہیں ہوئی ذرا، لیکن پھر میں نے ملتان میں کوئی تقریباً کوئی 10-11 سال بعد 103 FM ریڈیو میں نے جوائن کیا، اور وہاں پہ میں نے رات کا پروگرام شروع کیا۔ وہاں سے وہ رات کا پروگرام مسافت شب تھا، جو سوئچ روم کے مطابق جب میرا وہ پروگرام شروع ہوتا تھا تو اس پروگرام میں کوئی 13 کال پر سیکنڈ کے حساب سے اسٹرائک کرتی تھی، تو یہ اس کی لسنرشپ تھی۔ پوئٹری بیسڈ پروگرام تھا، وہاں پہ پھر میں اپنے پروگرام سنا کرتا تھا، تو سننا بہت اہم ہے۔
تو جب بھی آپ پروگرام کریں یا کچھ بھی آپ نے کچھ بھی کرنا ہے تو اس کو ایک دفعہ واچ ضرور کریں. واچ کریں, اس کی لسننگ کریں. چاہے آپ ٹی وی پہ ہیں تو واچ کریں, اور لسننگ ہے تو اس میں آواز کا زیرو بم دیکھیں. تبھی آپ کو پتہ لگ سکے گا کہ آپ نے کہاں غلطی کی, کہاں پہ پاز آ گیا, کہاں پہ آپ نے بہت تیزی سے بول دیا. تو وہ ساری چیزیں میں نے ریڈیو سے سیکھیں. بنیادی طور پہ تو میں ایک آرٹسٹ ہوں, اور اس آرٹ کے اندر میں نے سب سے پہلا تو ڈرائنگ, پینٹنگ, اسکلپچر, یہ سب کچھ سیکھا. دین اس کے بعد جب میں یہاں پہ ہیڈ آف فائن آرٹ ڈپارٹمنٹ کے طور پہ آیا تو یہاں پہ اسٹیبلش کیا, لانچ کیا میں نے یہ ڈپارٹمنٹ. اور پھر اس کے بعد وہاں سے میں نے ریزائن کر کے ڈپارٹمنٹ آف میڈیا اسٹڈیز جوائن کیا. ریڈیو میرے پاس آیا تو میں نے بہت سارے لوگوں کو ٹرین کیا. تو یہ وہ سفر ہے جو مختصراً بیان کیا جا سکتا ہے. تو ریڈیو کا سفر جو تھا وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سنا بہت زیادہ, اور میری پہلی انسپریشن جو ہے وہ رضا علی آبدی صاحب ہیں, جو بچپن میں کسی زمانے میں سیربین سنا کرتے تھے. ہمارے گھر میں ایک بڑا ریڈیو تھا, اور پورا وہاں پہ جو خاندان تھا وہ اکٹھا ہوتا تھا, اور رات میں وہ سیربین سنا جاتا تھا یا BBC سنا جاتا تھا. تو آج بھی وہ کانوں میں گونجتی ہے آواز کہ یہ BBC لندن ہے. تو وہ جب یہ والی جو ایک آواز کان میں گونجتی تھی تو وہ اس وقت رضا علی آبدی تھے کہیں. تو ان سے بعد میں ملاقات بھی ہوئی, اور وہ ان سے اب بھی رابطے میں ہیں, اور وہ بہت تعریف بھی کرتے ہیں. تو ان کی تعریف جو ہے وہ میرے لیے بہت بڑے آنر کی بات ہے. بالکل. اچھا سر, جیسے آپ تھیٹر سے آپ نے بتایا آپ کا تعلق ہے, تو آپ کیا ہماری یوتھ کو کیسے موٹیویٹ کرنا چاہیں گے کہ وہ تھیٹر کو آ کے پرفارم کریں, تھیٹر کو سمجھیں, اور کیسے وہ ایک رول پلے کر سکتے ہیں تھیٹر کے تھرو, کہ سب کو کیسے ہی وہ ایجوکیٹ کر سکتے ہیں یا پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں, انفارمیشن وغیرہ یا ایجوکیشن وغیرہ, کیسے وہ تھیٹر کو ایک سورس بنا کر اپنی ملک کی پازیٹیوٹی یا اپنی پازیٹیوٹی کیسے پورٹرے کر سکتے ہیں؟ دیکھیے, سب سے بڑی جو اظہار کا ذریعہ ہے وہ آپ کا, اس میں جو پہلا بنیادی چیز آتی ہے, جو پہلی بنیادی چیز ہے وہ ہے آپ کا اعتماد. آپ کے اندر اگر اعتماد ہے تو آپ کوئی بات کہہ سکتے ہیں. آپ میں اعتماد نہیں ہے, آپ بات نہیں کہہ سکتے. آپ میں اعتماد نہیں ہے تو آپ ڈریسنگ نہیں کر سکتے پراپرلی. مثلاً مجھے ابھی آپ کہیں کہ جی آپ نے یہ ہرا رنگ کیوں پہنا ہے, تو یہ میرا اعتماد ہے, میں پہن آیا اور مجھے اچھا لگتا ہے, میں نے پہننا ہے. لیکن ہم بہت ساری چیزیں اس لیے نہیں کر پاتے کہ ہمیں بہت سارے اس میں باؤنڈریز ہیں ہمارے پاس. کبھی لوگوں کی باؤنڈری, کبھی مرتبے کی باؤنڈری, کبھی اسٹیٹس کی, کبھی عہدے کی, کبھی مذہب کی. اتنی باؤنڈریز ہیں کہ اس میں ہم جکڑے ہوئے ہیں. تو اپنے آپ کو باؤنڈری سے آزاد کرنا میں تھیٹر سکھاتا ہے. اور وہ باؤنڈریز جب ٹوٹتی ہیں تو پھر آپ ایک پیور انسان نکلتے ہیں اندر سے, جس کے اوپر نہ کسی مذہب کا کوئی اثر ہوتا ہے, نہ اس کے اوپر کسی جینڈر کا اثر ہوتا ہے, نہ کسی ایسی چیز کا اس کے اوپر اثر ہوتا ہے کہ جو معاشرہ کیا کہے گا, یہ کیا کہے گا. بھئی آپ کا ناچنے کو دل چاہ رہا ہے, آپ ناچیے. آپ کا بولنے کو دل چاہ رہا ہے, آپ بات کیجیے. آپ کا گانے کو دل چاہ رہا ہے, آپ گائیے. کون روک سکتا ہے آپ کو, اور کیوں روکے؟ بھئی مجھے اگر کوئی کہے کہ جناب آپ ایک استاد ہیں تو آپ ناچ رہے ہیں, تو یہ تو میری اندر کی بات ہے. مجھے موسیقی اچھی لگتی ہے, جیسی آج بھی ڈھول بجتا ہے تو میرا تھرکنے کو دل چاہتا ہے. اور میں نے کئی مرتبہ اپنے, جب میں پہلی رو میں بیٹھا ہوا تھا کسی ایک جگہ پہ, ایک یونیورسٹی میں جب میں گیا ہوا تھا مہمان بن کے اپنی ٹیم لے کے, تو مجھے فرنٹ رو میں بٹھا دیا گیا. میں نے ٹائی وائی لگائی ہوئی تھی, اور اس ٹائی کو لگانے کے بعد میں فرنٹ رو میں بیٹھا, اور وہاں پہ فیصل آباد کی بات ہے, اور وہاں پہ اسٹیج پہ ڈھول بجنا شروع ہوا. اب اندر سے ایک ہلچل مچ گئی کہ کیا کیا جائے. سو آئی لیفٹ دیٹ فرسٹ رو, کیم بیک along with my students, ٹائی اتار دی, کوٹ اتارا, اور ان کے ساتھ خوب بھنگڑا ڈالا, کیونکہ میرا دل چاہ رہا ہے. اب میرے اس سٹیٹس سے, ایک ٹیچر ہونے کی حیثیت سے, کسی کی ذات پہ کیا فرق پڑ رہا ہے اگر میں اندر سے خوش نہیں ہوں تو. اگر میں خوش ہو کے کوئی بات نہیں کر سکتا تو اس بات کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو میرے خیال میں تھیٹر ہمیں سکھاتا ہے کہ آپ اپنے ساتھ زندہ رہنا سیکھیے. پہلی چیز تو وہ آپ کو ان قیود سے آزاد کرتا ہے, پھر آپ کو اعتماد بخشتا ہے کہ آپ جو کرنا چاہتے ہیں کہیے, جو آپ بولنا چاہتے ہیں آپ بولیں, جو آپ کرنا چاہتے ہیں کریں. ہاں, اس کے اندر اگر کسی کو نقصان پہنچتا ہے تو یہ غلط بات ہے, لیکن اگر آپ یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں تو کوئی برائی نہیں ہے. تو پہلی چیز اعتماد, دوسری چیز اظہار یعنی کمیونیکیشن سکلز. ان دو چیزوں پہ آپ کا تھیٹر بیس کرتا ہے.
اور وہاں پہ سیلف آئیڈینٹیفیکیشن بھی آتی ہے کہ آپ کون سی چیز بہتر کر سکتے ہیں. پھر ہم تیسری چیز جو تھیٹر کے اندر کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو خالی کریں. ہم نے بہت ساری چیزوں سے، غیر ضروری چیزوں سے، جب آپ کا کمپیوٹر بھر جاتا ہے نا تو آپ اس کو ڈیلیٹ مارتے جاتے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات میں وہ نہیں کرتے. تھیٹر آپ کو وہ ڈیلیٹ کرنا سکھاتا ہے کہ کون سی چیز آپ نے اندر رکھنی ہے اور کس چیز کو سوئپ آف کر دینا آپ نے. اب جب یہ آپ کر لیتے ہیں تو پھر آپ نئی چیزوں کو اور اچھی چیزوں کو اپنے اندر پور کرنا شروع کرتے ہیں. تو جب ایک پیور، ایک بالکل جیسے کہیں کہ خوبصورت چیزیں آپ کے اندر اکٹھا ہو جائیں تو پھر آپ کو انسان ہونے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو تھیٹر بنیادی طور پہ اظہار اور کانفیڈنس کی ایک بلینڈ ہے، پہلی چیز. دوسری چیز اپنے آپ کو خالی کرنا. تیسری چیز یہ کہ آپ اپنے آپ کو ایکسپریس کیسے کرنا سکھاتے ہیں. جب آپ کے پاس یہ تینوں چیزیں آ جاتی ہیں اور پھر آپ اس میں معاشرے کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو میرے خیال میں ایک رائٹر جو کچھ بھی لکھتا ہے وہ اس سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے. ایک تھیٹر کا پرفارمر جو کچھ پرفارم کرتا ہے وہ سوسائٹی کا عکس ہوتا ہے. تو جب یہ ساری چیزیں آتی ہیں تو میرے خیال میں قوم کی خدمت بھی ہو سکتی ہے اور انسانیت کی بھی خدمت ہو سکتی ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ تھیٹر کے لوگ جو ہوتے ہیں بہت مائلڈ ہوتے ہیں. کسی فٹ پاتھ پہ بیٹھ بھی جائیں گے، کسی فقیر کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیں گے. لنگر ان کا پسندیدہ کھانا ہوتا ہے، انہیں کوئی کبھی بھی وہ نہیں ہوتی. میں خود بھی چلا جاتا ہوں، فقیروں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھا لیتا ہوں، مجھے کوئی حرج نہیں ہے. اور آج بھی میرے گھر کے اندر میرے گھر کے جو میڈ ہے وہ ہمارے ساتھ ٹیبل پہ بیٹھ کے ہمارے ساتھ کھانا کھاتی ہے اور ہم اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. ناشتہ وہ صبح ہمارے ساتھ کرتی. تو جب یہ ہم ساری چیزیں کر سکتے ہیں تو ہم نے یہ کیوں ڈفرینسز رکھے ہوئے ہیں کہ میں ایک سرٹن سٹیج پہ پہنچ گیا ہوں جناب، میں ایک ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ ہو گیا ہوں تو اب میرا دل نہیں چاہتا کہ میں ناچوں. میں جو اگر ناچوں گا یا میں جو کچھ بھی اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ ساری چیزیں سیلیبریٹ کروں گا تو ان میں ایک کانفیڈنس بلڈ ہوگا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جب آپ لوگ کو میں پڑھا رہا تھا اور جو میں نے تھیٹر پڑھایا آپ لوگوں کو تو اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کے ساتھ پہلے ایکٹ کر کے دکھایا. بالکل. سٹوری میں نے آپ کے ساتھ کریٹ کی تاکہ آپ کو یہ نہ ہو کہ ہم سے کروا رہے ہیں، خود کیوں نہیں کرتے. تو میں نے پہلے کر کے دکھایا تاکہ وہ چیز آپ کے اندر اترے کہ یہاں پہ کوئی بھی ہیزیٹیشن نہیں ہے. جب ایک استاد یہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اور میں نے میرے خیال میں آپ لوگوں کو جو کچھ سکھایا اس سے آپ کے اندر جو کانفیڈنس بلڈ ہوا ہوگا، جس طرح سے آپ نے چیزوں کو دیکھنا اور سمجھنا شروع کیا ہوگا، وہ ایک ڈفرینٹ چیز ہوگی. اور اب آپ اگر یہ سب کر رہے ہیں تو یہ ملک کی خدمت ہی ہے، اپنے ڈپارٹمنٹ کی خدمت ہے، معاشرے کی خدمت ہے، اپنی خدمت ہے سب سے بڑھ کے. تو اپنے سیلف آئیڈینٹیفیکیشن کریں اور آپ کو میرے خیال میں تھیٹر یہ کچھ سکھاتا ہے. بالکل سر، آپ نے بہت اچھی وضاحت کی تھیٹر کی. سر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ آج کل جیسے یہ جو دور ایک مسکنسیپشن سی پھیل گئی ہے لوگوں میں کہ میڈیا کی فیلڈ اچھی فیلڈ نہیں ہے، ادھر لڑکیاں سروائیو نہیں کر سکتی، یا بہت سارے غلط باتیں اس کے حوالے سے پھیلائی گئی ہیں. تو آپ اس کو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی ایسا ہے یا پھر یہ مسکنسیپشنز ہیں اور یہ چیزیں نہیں ہونی چاہیے، اور ایسا کچھ ہے یا نہیں ہے؟ سر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بات میں ایک چیز تو سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اگر کوئی سبجیکٹ موجود ہے اور اس کا ایک بھی اسٹوڈنٹ ہے تو وہ ایک زندہ جاوید قسم کا ڈپارٹمنٹ ہے. یہ مسکنسیپشن کہ میڈیا میں اس کی ڈیمانڈ نہیں رہی. مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے یہ سوچا تھا کہ آج یہاں پہ بیٹھ کے آپ میرا انٹرویو کریں گے، آپ کا اپنا اسٹوڈیو ہوگا، آپ جو کچھ بھی کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ نے سوچ سمجھ کے کیا ہے. ہمارے یہاں کچھ لوگ ایسے جب آتے ہیں جن کے اندر وہ ٹیلنٹ نہیں ہوتا، جو اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر پاتے کہ کیا وہ اس فیلڈ کے لیے مناسب ہیں یا نہیں. وہ یہ نہیں جانتے کہ ان کو لکھنا آتا ہے یا نہیں آتا، وہ یہ نہیں جانتے کہ کیمرے کو کیسے استعمال کرنا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ کہ مائک کس طرح سے استعمال ہو سکتا ہے. تو وہ ایسی صورت کے اندر صرف ڈگری کافی تو نہیں ہوتی، ڈگری تو نہیں سپورٹ کرتی آپ کو، آپ کی محنت بھی اس میں ضروری ہے. آپ کو میرے خیال میں ابھی ڈگری کمپلیٹ نہیں ہوئی لیکن اس کے باوجود آپ اپنا اسٹوڈیو، اپنا مطلب چینل اور یہ ریکارڈنگ اور یہ ایڈیٹنگ یہ سارا کچھ کر رہے ہیں. کہ یہ ساری چیزیں آپ کو میڈیا نے دیں، ڈپارٹمنٹ نے ڈیفینیٹلی آپ کو بوسٹ کیا، لیکن اس میں آپ کی اپنی محنت بھی ہے. آپ نے اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کیا کہ میں یہ کر سکتا ہوں اور مجھے کر لینا چاہیے. اگر آپ نے یہ نہیں کیا ہوتا تو آپ بھی ڈگری کا پتر لے کے گھوم رہے ہوتے اور اس ڈپارٹمنٹ کو اور میڈیا کے فیلڈ کو بدنام کر رہے ہوتے. خواتین کے حوالے سے جہاں تک بات ہے
تو اس وقت جو میڈیا ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. آپ دیکھ لیں کہ آپ کا پورا میڈیا آپ کے سوشل میڈیا پہ چلا گیا. میرا نہیں خیال کہ اب گھروں میں ٹی وی اس طرح سے دیکھا جاتا ہوگا. وہ میرے جیسے باپے بیٹھے ہوتے ہیں, اینک لگا کے یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں, ان کو وہ اسکرین بھاتی ہے, نوسٹیلجک ہیں, وہ ابھی بھی اسکرین کو دیکھنا پسند کرتے ہیں. لیکن آج آپ لوگ جتنے لوگ ہیں, جو خبر سننی ہو فوری طور پہ اسکرول کیا, نیٹ کے اوپر گئے, وہاں سے لی, دیکھی, چل پڑی. ہزاروں چینل چل رہے ہیں. آپ اپنا چینل بنا سکتے ہیں. آپ کے اندر کیا پوٹینشیل ہے آپ وہ لے سکتے ہیں. سوسائٹی کے اندر جا کے آپ اتنے موضوعات ہیں. صرف ہمارے یہاں سمجھا جاتا ہے کہ میڈیا جو ہے وہ سیاسی جتنی بھی ایکٹیویٹیز ہیں ان کو اگر پورٹریٹ کریں گے تو ہمارا میڈیا کامیاب ہوگا. لیکن دنیا نے یہ اکثر مسترد کر دیا کہ ٹھیک ہے, سیاست اپنی جگہ پہ, یا ہمارے ارباب اختیار کے بارے میں جو کچھ بھی ٹی وی پہ آتی رہتی ہیں خبریں وہ اپنی جگہ, لیکن آپ بھی تو اس معاشرے کا حصہ ہیں. آپ کا کیا کنٹریبیوشن ہے؟ کیا صرف لوگوں کو کرٹیسائز کرنا ہی اچھا ہے؟ نہیں, اچھی چیزوں کو بھی تو ہم ہائی لائٹ کر سکتے ہیں. فردر سر ایک اور آپ سے میں کوشچن جو مجھے ہمیشہ سے ہی آپ سمجھیں کہ نوٹ کرتا ہوں میں, کہ پاکستان میں ایسی یونیورسٹیز ہیں جو میڈیا پڑھا تو رہی ہیں بٹ وہ پریکٹیکل جرنلزم کے اوپر کام نہیں کروا رہی. تو وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں جو بھی آپ کو سن رہے ہیں اس ہمارے پلیٹ فارم سے, تو آپ ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ کیسے وہ ڈی موٹیویٹ نہ ہوں اور میڈیا میں اپنے تھرو اپنے چھوٹے سے لیول سے کیسے وہ کام سٹارٹ کر سکتے ہیں؟ یہ بات ساری چیزیں جیسے ہم نا بہت سارے لوگوں کے اوپر ڈال دیتے ہیں. مثلاً اگر ہمیں جابس نہیں مل رہی تو ہم ساری باتیں حکومت پہ ڈال دیں. ہمیں ایجوکیشن جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ پرانے کورس کو ریوائز ہونے کی ضرورت ہے جدید تقاضوں کے ساتھ. وہ اسی صورت میں ہوگا کہ جب آپ جیسے پڑھے لکھے نوجوان جب آئیں گے, نیا خون شامل ہوگا تو وہ آئے گا. لیکن دیکھیں اب سے 30 برس پہلے 20 برس پہلے جن لوگوں نے پڑھا تھا, میڈیا اس وقت اتنا فعال نہیں تھا. اب اگر وہ ٹیچرز اپنے آپ کو اپ گریڈ نہیں کر پاتے تو یقیناً کچھ تو یہ ہوتا ہے کہ عادت میں شامل نہیں ہوتا. ظاہر ہے کہ ہم جب میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو آپ لوگوں سے سیکھتا ہوں, بہت سیدھی سی بات ہے کہ میں تو کبھی برملا کہتا ہوں کہ میں اپنے اسٹوڈنٹ سے سیکھتا ہوں, کیونکہ مجھے پتہ لگتا ہے ان سے کہ کیا چیز آ رہی ہے, لیٹسٹ ٹرینڈز کیا ہیں, کون سی چیز آ رہی ہے اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے. مجھے آج بھی بچوں سے سیکھنا پڑتا ہے بہت کچھ, کیونکہ میں بہت مشکل سے کمپیوٹر کی طرف مائل ہوا اور بالآخر تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے کچھ نہ کچھ آ گیا. آپ نے تو آنکھ کمپیوٹر ایج میں کھولی ہے. اب آپ کے پاس دنیا کی وسعت جو ہے نا وہ صرف یونیورسٹی نہیں ہے. یونیورسٹی آپ کو ایک انوائرمنٹ دیتی ہے, گیدر کرتی ہے آپ کو اکٹھا, 10 لوگ اکٹھا ہو جائیں, شیئرنگ آف آئیڈیاز ہو. میں صرف ٹیچرز کو یا یونیورسٹیز کو یا سلیبس کو بلیم نہیں کر سکتا. اس میں ٹیچرز کے ساتھ ساتھ اسٹوڈنٹس کا بھی ایک جو مطلب انوالومنٹ ہے وہ کم ہے. صرف 1 گھنٹے کی کلاس کے لیے آئیں گے, اس کے بعد چلے جاتے ہیں. ایسی صورت میں نہ ٹیچر ٹائم دینے کے لیے رضامند ہے اور نہ اسٹوڈنٹ جو ہے نا اس چیز کو سننے میں وہ میکسیمم تو یہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. کہ میں صرف یہ نہیں کہہ سکتا کہ یونیورسٹیز, آپ لوگ جیسے آئے ہیں, آپ لوگوں نے بہت ساری چیزیں یونیورسٹی سے کے سلیبس میں نہیں تھیں, کہاں سے لیں آپ نے؟ وقت آپ کا بڑا استاد ہے, ٹیکنالوجی اس سے بڑا استاد ہو گئی ہے. آپ کو ہر ایک لیکچر, ہر چیز جو ہے آپ کو وہاں پہ ایک کلو مل سکتا ہے اور اس کلو سے آپ یہاں پہ بہت کچھ گین کر سکتے ہیں. سر شاعری سے بھی آپ کو بہت لگاؤ ہے اور ابھی ریسنٹلی ISPR نے بھی آپ کی نظم کے اوپر ایک ویڈیو ریلیز کی ہے. تو سر آپ ہمارے جو ناظرین ہیں ان کے لیے کوئی ایک نظم جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو ضرور. دیکھو شاعری چونکہ مؤنث ہے اس لیے دل کے قریب ہی ہوتی ہے, اور یہ شاعری جو ہے ایک وصف خدا ہے. اور میرے خیال میں اگر کہتے ہیں نا کہ شاعری وصف خدا ہے تو خدا ہی ٹھہرو, میر و غالب نہ بنو ان سے جدا ہی ٹھہرو. تو شاعری میری ذات کا ایک حصہ ہے, پسند ہے شروع سے. کبھی کبھی شاعری کرتا ہوں, لیکن ابھی ISPR نے جیسے آپ نے تذکرہ کیا کہ ایک میری نظم کو ویڈیو فارم میں ریلیز کیا ہے, تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ چلتی رہتی ہیں. بہت سارے ملی نغمے بھی ہیں, بہت ساری نظمیں بھی لکھی جا چکی ہیں, اور ایک ابھی کچھ ہی دنوں میں انشاءاللہ آنے والے دنوں میں
کتاب بھی زیر ترتیب ہے خانہ بدوشوں کی طرح، تو وہ بھی ابھی چل رہی ہے۔ تو بس کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک غزل کے چند اشعار سنا دیتا ہوں جو زندگی کا ایک حصہ بھی ہے اور میری زندگی کا عکس بھی ہے، کہ اس کا ہوتا نہیں گھر خانہ بدوشوں کی طرح، اس کا ہوتا نہیں گھر خانہ بدوشوں کی طرح، فکر کرتی ہے سفر خانہ بدوشوں کی طرح، در سے دو راہے پہ اڑتی ہوئی مٹی سے ادھر، در سے دو راہے پہ اڑتی ہوئی مٹی کے ادھر، ایک بھیگی سی نظر خانہ بدوشوں کی طرح۔ اور یہ شعر آپ کے لیے ہے کہ رات بھر سوئی رہی اوڑھ کے کالی چادر، رات بھر سوئی رہی اوڑھ کے کالی چادر، صبح دم پھیلی خبر خانہ بدوشوں کی طرح، کیا کہنے، اور دل سے نکلے گا تو جنگل میں ٹھہر جائے گا، دل سے نکلے گا تو جنگل میں ٹھہر جائے گا، خوف بے خوف و خطر خانہ بدوشوں کی طرح، اور ایک ریاست نہیں دنیا ہی تمہاری ہوگی، ایک ریاست نہیں دنیا ہی تمہاری ہوگی، تم صدف سوچو اگر خانہ بدوشوں کی طرح۔ تو زندگی کا عکس ہے، اور مجھے خانہ بدوشی بہت پسند ہے، کبھی کسی فیلڈ میں، کبھی کہیں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی آہنگ میں، کبھی تحریر میں، کبھی شاعری میں، کبھی پینٹنگ میں، کبھی اسکلپچر میں، کبھی آواز میں اپنے آپ کو رکھتا ہوں۔ اور میرے خیال میں یہ زندگی کے میرے بہت سارے ایسے پہلو ہیں جو مطلب جگہ جگہ پہ موجود ہیں، کبھی شاعری کے اندر موجود ہے کوئی جگہ، کہیں پہ میں سانس لیتا ہوں تو جا کے پینٹنگ میں سانس لے لیتا ہوں، کہیں ڈرائنگ میں سانس لے لیا، ایکسپریشن ہے نا۔ تو میں تو اس رب کا شکر گزار ہوں بہت عاجزی کے ساتھ کہ جس نے مجھے اتنے سارے اظہار کے اوپر قادر کیا، اور میں ساری چیزوں کے اندر کام کر رہا ہوں۔ مجھے اچھا لگتا ہے مختلف جگہوں پہ کام کرنا، مختلف لوگوں سے ملنا، مختلف شہروں پہ ایکسپلور کرنا۔ سر آپ اسلامی یونیورسٹی بہاولپور کے بھی آفیشیل ہوسٹ ہیں، اور آپ ویسے بھی جگہ جگہ جا کے ایز این مہمان گیسٹ ISPR کے لیے بھی ہو، کنٹونمنٹ کا کوئی فنکشن ہو، کچھ بھی آپ جاتے ہیں ایز این آفیشیل ہوسٹ۔ سر آپ جو بچے ہوسٹنگ کا شوق رکھتے ہیں، جو بولنا چاہتے ہیں اسٹیج پہ آ کر، آپ ان کو کیسی کوئی ایکسرسائزز یا کون سی آپ ایسی ٹپس ان کو دینا چاہیں گے کہ وہ بھی آپ جیسے آپ کے نقش قدم پہ آگے چلیں؟ یہی ایک بڑی عجیب سی بات کی ہے تم نے عباد، کہ میرے جیسا، کیونکہ کوئی بھی آدمی کسی جیسا بن نہیں سکتا۔ پہلی بات تو یہ ہے، ہر آدمی کا ایک اپنا طریقہ کار ہے، اور اگر اس نے کسی کو کاپی کیا تو وہ کاپی ہو جاتی ہے۔ مثلاً مجھے یاد پڑتا ہے کہ کسی نے ایک بڑا اچھا جملہ رکھا تھا کہ جب شاہ رخ خان کی اور ساحر لودھی کی تصویر اکٹھی آئی تو وہ دبئی میں ملے تھے، تو کسی نے اس کے نیچے کیپشن لگایا کہ ساحر لودھی دبئی میں اپنے خالق حقیقی سے جا ملی۔ تو اب وہاں پہ یہ چیز ہے کہ جب آپ کسی کو کاپی کریں تو آپ اس کی کاپی ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہوسٹنگ ایک بڑا مشکل فن ہے، میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ نہ آئیں، لوگ آئیں، اس طرح بہت ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے بہت ساری چیزیں ہیں کہ ایک تو پہلا آپ کا اعتماد، دوسری چیز یہ کہ آپ کو ویکیبلری آپ کے پاس بہت ہو، پڑھنے سے آتی ہے، لکھنے سے آتی ہے، اور پھر اس کی پریکٹس سے آتی ہے، پھر اس ادائیگی کے اندر کلیئرٹی لفظوں کا تاثر، ان کا اتار چڑھاؤ، یہ وہ ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم دیکھتے نہیں ہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ہم نے اسکرپٹ جو جا کے پڑھ لے گا وہ اچھا ہوسٹ ہو سکتا ہے، اسکرپٹڈ کبھی بھی ایک آدمی اچھا ہوسٹ نہیں ہو سکتا۔ ہمیشہ ایکسٹمپور بولنے والا، سچویشن کو سمجھ کے، اس پروگرام کو اون کر کے، اس پروگرام کی فیل رکھ کے، تب اگر اس کے ذہن میں ہے تب وہ بات کر سکتا ہے۔ اگر آپ پہلے سے سوچ کے چلے جائیں، ٹھیک ہے، آپ کو یہ پتہ ضرور ہے کہ ساری انفارمیشن آپ کے پاس ہونی چاہیے کہ یہ پروگرام کیوں ہو رہا ہے، اس پروگرام کی فیل کیا ہے، سنجیدہ ہے، مزاحیہ ہے، کانسرٹ ہے، محفل میلاد ہے، مشاعرے کی نقابت ہے، یا کسی نعت کی نظامت ہے، یا کمپیئرنگ ہے آپ کی، صرف کوئی آفیشیل فارمل پروگرام ہے، کوئی ورائٹی پروگرام ہے، کوئی ایوارڈ سیرمنی ہے، سب چیزوں کا ایک علیحدہ فارم ہے۔ سر جیسے پاکستان کا معمول ہے کہ ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے گا، انجینئر کا بیٹا انجینئر بنے گا، آرمی والے کا بیٹا آرمی میں جائے گا، سر آپ کا تعلق میڈیا سے ہے، تو ماشاءاللہ آپ کے بچے اب کیا کر رہے ہیں؟ یہ بات، میرا تعلق کسی ایک چیز سے نہیں ہے۔ پہلی بات، ورائٹی ہے میرے پاس، جس میں آرٹ بھی ہے، میڈیا بھی ہے،
اور جس کے اندر میرے اندر براڈ کاسٹنگ بھی ہے، تھیٹر بھی ہے. تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس سے میرے بچے ٹرینڈ ہیں. آئی مین کہ میرے دونوں بیٹیاں بیٹا تھیٹر میرے ساتھ کرتے ہیں، اور میں تھیٹر کی جب ٹریننگ دیتا ہوں تو بیٹیوں کو ساتھ لے کے اس لیے جاتا ہوں کہ تاکہ سوسائٹی کے اندر جو ایک بات پھیلی ہوئی ہے کہ یہ تھیٹر شاید کچھ اور ہے، تو ان بچیوں کے لیے جو اس فیلڈ میں آنا چاہتی ہیں، جو یہ سیکھنا چاہتی ہیں، ان کے لیے یہ آسانی ہوتی ہے کہ یہ استاد وہ استاد ہے جو اپنے بچوں کو ساتھ لے کے آتا ہے. جو چیز اس کے بچوں کے لیے اگر بری نہیں ہے تو ہمارے لیے کیوں ہوگی. سر آخری میں کچھ اشعار یا کوئی ایک شعر ہمارے ناظرین کے لیے آپ کی طرف سے. نیوز باکس HD کے لیے سب سے پہلے تو مبارکباد اور بہت ساری نیک خواہشات اور نیک تمنائیں آپ لوگوں کی کامیابیوں کے لیے. ہم شاید اپنی پہچان کہیں گم کر چکے ہیں. ہم نے بہت ساری چیزیں اپنے اوپر طاری کر لی. تو کبھی ہم سجدہ تعظیم میں انسان کو اگر دیکھتے ہیں تو فرشتے ہمیں سجدہ کرتے نظر آتے ہیں، لیکن آج انسان کی جو پہچان موجود ہے یہاں پہ وہ یہی رہ گئی ہے کہ یہ فرشتہ صفت انسان ہے. تو ہم کہاں سے کہاں آ گئے کہ جس فرشتے نے ہمیں سجدہ کیا تھا آج ہم مجھ سے ایسا بننا چاہتے ہیں. تو ہمیں اپنی پہچان کو برقرار رکھنا ہے، اور میں چاہوں گا کہ ہم انسان بن کے اس دنیا میں رہیں اور جئیں، اور اپنے اوپر سے ہر لبادے کو اتار دیں جو ہم نے اپنے اوپر طاری کیا ہوا ہے یا اوڑھا ہوا ہے. اور آپ لوگوں کے لیے یہی کہ وہ جو منزل کو رہگزر سمجھیں وقت سے بھی سوال کرتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. ناظرین آج کے ہمارے اسپیشل مہمان ہمارے استاد آغا صدم مہدی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین آپ کی فیڈ بیک ہمارے لیے آکسیجن کا کام کرے گی. فردر ہمارے یوٹیوب پیج کو بھی سبسکرائب کیجئے اور خاص طور پر بیل آئیکن کو دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان عباد بیگ اینڈ ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.